کی, میں صرف کلام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. نہ میں نے بھائی کا شکر کیا, نہ خدا ان کا شکر کیا, نہ میں نے آپ کو سلام کی. کسی نے نوٹ کیا ہے؟ نہیں. میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے نوٹ کریں, کیونکہ آپ سنجیدہ نہیں تھے. اگر آپ سنجیدہ ہوتے, آپ کلام کو یا مجھ کو دیکھتے یا کلام کو سنتے, تو آپ ضرور اس بات پر غور کرتے کہ بھائی ایسے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, نہ سلام نہ دعا. میں یہ نوٹ کرنا چاہتا تھا کہ کتنے لوگ سنجیدہ اس بات کو نوٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اب میں آپ کو خدا یسوع مسیح کے پیارے اور بابرکت نام میں سلام کہتا ہوں. یہ میں نے کیا کیا, آپ پر سلامتی بھیجی. کیا کیا میں نے؟ سلامتی بھیجی. میں نے اچھے ورڈ کی آپ کے لیے کہے ہیں, آپ کے لیے میں نے برکت چاہی ہے, آپ کے لیے میں نے خدا کا فضل چاہا ہے. اسی طرح آج ہم کلام کے بارے میں, کلام کے اوپر دیکھیں گے کہ آج ایک تو سالگرہ ہے, اور سالگرہ کے اوپر ہم جو میسج پیغام ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک زبان کا ذکر ہے, کہ زبان کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں تو کچھ اولاد کے بارے میں ہونا چاہیے تھا, کچھ یعنی کہ ہماری زندگیوں میں اولاد کی برکتوں کے, نعمتوں کے بارے میں ہونا چاہیے تھا. یہ زبان پر کیوں کلام ہو رہا ہے؟ عزیزو, آج ہم اس کے بارے میں خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ ہماری زبان کیا کچھ کرتی ہے. آپ نے کلام میں بہت اکثر دفعہ سنا ہے کہ زبان زہر قاتل ہے, وہ تھوڑے آگ لگا دیتی ہے جنگل میں, اس سے راکھ ہو جاتے ہیں. اور آج اسی طرح جیسے کہ آج سالگرہ کا موقع ہے, ہم اولاد تو حاصل کرتے ہیں, ہم اولاد کے لیے جتن تو کرتے ہیں, ہم دوسرے لوگوں کے پاس تو جاتے ہیں, کبھی خدا کے پاس آتے ہیں جب ہمارے پاس اولاد نہیں ہوتی. لیکن اولاد جب ہوتی ہے تو اس کی سنبھال کون کرتا ہے؟ اس کی سنبھال آپ کی زبان کرتی ہے. اس کی جو سنبھال ہے پرورش آپ کی زبان کرتی ہے. آپ کتنے جتن سے, کتنی مصیبت سے جو عورت اولاد کو حاصل کرتی ہے, اسے پتا ہے کہ کتنے درد ہوتے ہیں, کتنی مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, کیا حالت ہوتی ہے. مرنے کی نوبت آ جاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ سب دکھ کو بھول جاتی ہے. اور ہمارا کلام ہے زبان پر, کہ جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم برکت لیتے ہیں, تو ہماری زندگی, ہماری خدا ہمیں ایک برکت دیتا ہے, ہمیں پھلدار کرتا ہے, اور ہمیں یہ تو ہمارے گھر میں رونق آتی ہے. پھر ہم اس رونق کے ساتھ کیا کرتے ہیں, آج ہم دیکھیں گے. آج دیکھیں گے کہ ہم اس زبان سے اپنے بیٹوں کو, بیٹیوں کو کیا حاصل کرتے ہیں. اس زبان کو ہم نے سیکھنا ہے کہ اپنی زبان سے ان بدروہوں کو نکالنا ہے. یعنی کہ یہ کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی کوئی تنگ کرتی ہے تو ہم اس کو گالی دیتے ہیں, مر جاتا ہوں. آپ نے کیا کر دیا اس کی زبان کو, یعنی آپ نے اس کی زندگی کو ختم کر دیا. یا ٹوٹ جاتا ہوں, کیا آپ نے اس کے جسم کو توڑ دیا, اپنی زبان سے اس کو بتوا دے دی. خدا نے آپ کو نعمت دی ہے, خدا نے آپ کو نعمت دی, آپ نے آپ کو اولاد دی ہے, اور آپ نے اس سے کیا کیا؟ پہلے اس کو مار دیا, پہلے پھر اس کو توڑ دیا. ٹوٹ جا, یا یہ ہو جا, وہ ہو جا. کیا کیا آپ نے؟ بدوائیں دی. یعنی کہ آپ نے اولاد کو پہلے تو نعمت میں اس کو کیا کر دیا, لعنت میں بدل دیا. برائے مہربانی, جب ہماری زندگیوں میں خدا نے ہمیں برکت دی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ برکت ہی کسی وسیلہ سے اپنی جو ہے نا بچوں کی پرورش کرنی ہے. ہم کیوں اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں, کیوں اپنے بچوں پر لعنتیں کرتے ہیں, کیوں اپنے بچوں کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں, کیوں انہیں لعن طعن کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی لعنتوں کے اندر ہیں. جب ہمیں خدا برکت دیتا ہے, آج ہی بھائی صدیق ایک بات کہہ رہے تھے, ہم 1999 میں کلام سیکھنے گئے تھے, تو وہ ہمیں ایک جو تھے پاسٹر کلام سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج بڑا جوش ہو رہا ہے کہ ہم نے اتنے وقت اس میں دی گئی ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہماری کلیسیوں میں اتنے لوگ شامل ہو گئے.
اور کیا ہوتا ہے انہیں باپ بیٹے اور روح القدس سے بپتسمہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دور پھٹے منہ کھا کھاؤ آپ. یعنی کہ انہوں کی حال ہم پیدا تو کرتے ہیں, ہم بچے تو پیدا کرتے ہیں, لیکن پرورش ہمیں کرنی ہے اپنے زبان سے. ہمارے چھوٹے بچے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے, ان کے لیے پرورش کرنی ہے, ان کے لیے کیا کرنا ہے, ان کے لیے اچھے الفاظ بولنے ہیں, ان کے لیے ہمارے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. اور بچے پیدا کرتے جو پتہ نہیں, نام کا بھی نہیں بچوں کا پتا, اور پھر ان کے کام کا کوئی پتا نہیں, سارا دن کبھی ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے جاگنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کے لیے برکت چاہنی ہے. جب ہم ایماندار ہوں گے, جب ہماری زندگیاں ایماندار ہوں گی, تو ہم کیا کریں گے, اپنے بچوں کے لیے کیا کریں گے, جاگیں گے. اور ہماری زبان لعنت کی بجائے ہمارے بچوں کے لیے کیا برکت چاہے گی. جب آپ اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے محلے کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی ملک کے لیے برکت چاہتے ہیں, تو خدا کیا کرتا ہے, برکت دیتا ہے. اسی طرح ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ زبان جو جس سے ہم نے کلام میں پڑھا ہے, ایک سے تو کیا کرتے ہیں, دعا دیتے ہیں, اور دوسرے سے کیا کرتے ہیں, بددعا دیتے ہیں. آپ میرے ساتھ نکالیں مرکز اس کا 16 باب, اس کی 17 اور 18 آیت. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, اور مان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیے تو انہیں کچھ زہر نہ پہنچے گا, وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. یہ 5 چیزیں ہیں ایمانداروں کے لیے. یہ 5 چیزیں ہیں, آپ گن سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ بدروہوں کو نکالیں گے, اور دوسری بات جس بات میں ہم بات کریں گے کہ نئی نئی زبانیں بولیں گے. جب ہم ایماندار, اپنے آپ کو ایماندار کھلانے والے ہیں, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, نئی زبانیں بولنی ہے. پہلے والی کی نہیں, پھر جی ہونا چاہیے ہمیں. ہمارے بچوں میں کیا ہے, پہلے ایسے جواب دیتے ہیں جیسے ہم اس کو پھاڑ نہیں کھانے والے بچوں کو. ہم بچوں کے لیے کیا ہے, ایک نمونہ ہے نا. اگر انہوں نے کہنا ہے کی تو نہ کی کہنا نا, اگر ہم نے کہنا بچوں کو جی تو انہوں نے جی کہیں گے نا. وہ ہماری زبان سے, ہمارے معاشرے سے, ہمارے ارد گرد سے, ہمارے خاندان سے بچے کیا سیکھتے ہیں, وہ جو ماحول ہے اسی سے سیکھتے ہیں نا. تو پھر ہمیں اپنی زبان کو کیا کرنا ہے, اپنی زبانیں نئی زبانیں بولنی ہے, خدا یسوع مسیح کی نئی زبانیں بولنی ہے. اپنے بچوں کے لیے برکت چاہنی ہے, اپنے بچوں کے لیے شفاعت کرنی ہے. آج دنیا میں آپ دیکھ لیں, انس مال کو دیکھ لیں تو اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. میرن لیکی کو دیکھ لیں تو اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. بین ہین کو دیکھ لیں تو اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. اور یونگیچو کو دیکھ لیں, اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. انہوں نے کیا کی, شفا کی. انہوں نے ان کے لیے شفا کی, انہوں کے لیے دعا کی. میرن لیکی کو جب وہ نوجوان تھی تو اس کی والدہ نے اس کے لیے 21 دن کا روزہ رکھا. تو وہ کہنے لگی, امی آپ میرے لیے کیوں روزہ رکھتی ہیں, مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اس نے کہا, بیٹی ابھی آپ کو پتا نہیں, ابھی آپ کو ضرورت نہیں, لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کو ضرورت ہے. اور آپ دیکھ لیں میرن لیکی کے لیے اس کی والدہ نے 21 دن کا روزہ رکھا. کتنے دن کا, اور آپ دیکھ لیں کہ خدا نے اسے کتنا سرفراز کیا ہے. اور یونگیچو کو دیکھ لیں, وہ آج دنیا کی سب سے کیا کرتے ہیں, اس کی سب سے زیادہ کلیسیا ہے. یہ صرف زبان کے وسیلہ سے, شفاعت کے وسیلہ سے. کیا آج ہم اپنے بچوں کے لیے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا آج ہم خدا کے حضور چلاتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے برکت مانگتے ہیں؟ کیا خدا ہماری اپنی برکتیں دے؟ نہیں. ہماری معاشرے میں ہم اپنے آپ کو ایماندار تو کھلاتے ہیں, اپنے آپ کو نئی زبانیں تو کھلاتے ہیں, لیکن ہماری زبان کبھی نہیں بدلی. ہم بدروہوں میں بھی گرفتار ہیں, ہم اپنے آپ کو بدروہوں میں بھی گرفتار کیے ہوئے ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ جب ہم خود بدلیں گے تو ہمارے بچے بدلیں گے. جب ہم خود بچوں کے لیے خدا کے حضور کر گرائیں گے تو خدا ہمارے بچوں کو بدلے گا. اگر آپ دعا کر نہیں کریں گے، اپنے بچوں کے لیے شفا نہیں چاہیں گے، اپنے بچوں کے لیے شفاعت نہیں کریں گے، تو آپ کی بچے کیسے تبدیل ہوں گے؟ آپ کے بچوں میں کیسے برکت آئے گی؟ آپ کے زبان کے وسیلہ سے آپ کی تمام خاندان کی زندگی تبدیل ہوگی. آپ میرے ساتھ چلیں سمل، پہلا سمل دوسرا باب صفحہ نمبر 260. دیکھیں، جو اپنے بچوں کی شفاعت نہیں کرتا، جو اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتا، جو اپنے بچوں کو صحیح راہ نہیں بتاتا، جو انہوں کے بتاتا ہے صحیح ڈانٹتا نہیں، تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے؟ اس کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے پہلے دوسرے باب کی. اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے، ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے، اور انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا. کیا کیا؟ ایلی ایک کہن تھا. ایلی کیا تھا؟ کہن تھا، اور وہ کہانت کیا کرتا تھا، اسرائیل کا قاضی تھا. لیکن اس نے اپنے بیٹوں کی کیا نہ کی؟ پرورش نہ کی. اس نے وہ جب لوگ قربانی کا گوشت لے کے آیا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اپنے نوکر کو بھیجتے تھے، اور وہ جلدی سے آگے نکال کے کھنڈی تھی، چلو بھائی، جیسے ابھی ہمارے نائیوں کے پاس تو وہ بڑا سا ہوتا ہے چپچا، چلو بھائی، جیسے کوئی میں حکم کروں، میں صدیق صاحب کا اچھا مہمان آیا ہوں تو کہے گا بھائی شمشاد صاحب کو بھیج دو، اتنا کھانا بھیج دو. تو اسی وقت وہ بڑے نخرے تھے. حالانکہ قربانی کھانا انہیں جائز نہیں تھی، ایسا فیل کرنا بالکل خدا کے قانون کے خلاف تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خدا کے کلام کی نافرمانی کی، اور خدا نے بھی انہیں مار دیا. اسی طرح جب ہم اپنے بچوں کے لیے برکت نہیں چاہتے، ہم اپنے بچوں کے لیے نئی زبانیں نہیں بولتے، ہم اپنے گھر میں نئی زبانیں نہیں بولتے، تو ہم بھی مریں گے اور ہمارے بچے ہی مریں گے، اور خدا ہمارے گھرانوں پر لعنت کرے گا. کیونکہ ہم اپنے بچوں کے لیے کبھی برکت نہیں چاہتے، ہم اپنی بیوی کے لیے کبھی برکت نہیں چاہتے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے کبھی نہیں برکت چاہتے. ایک کوریا کا ذکر ہے. ایک خاتون، اس کا شوہر تھا، وہ کیا کرتی تھی؟ اس کا شوہر گھر خرچہ نہیں دیا کرتا تھا، اور وہ دور رہتا تھا. کبھی 2-3 مہینے بعد کچھ پیسے بھیج دیے اور گزارا ہو جاتا. لیکن اس کی بیوی اس کے کیا کرتی؟ لانتے کرتی رہتی، اس کو لانتے کرتی رہتی. وہ اور بھی دور چلا گیا، اس کا شوہر اسے اور دور چلا گیا. اور جب دور چلا گیا تو ایک دن کیا ہوا کہ اس عورت نے خدا یسوع مسیح کو اپنا لیا. کیا کیا؟ خدا یسوع مسیح کو پہن لیا، توبہ کر لی، اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا. تو اس نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کیا کرنا کیا؟ برکت چاہنا شروع کر دی. برکت چاہے، اے خدا میرے شوہر کو برکت دے، اے خدا میرے شوہر کو برکت دے. وہ کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس نہیں گئی، بلکہ خدا یسوع مسیح کے جب خدا یسوع مسیح اس کو مل گیا تو خدا ان سے کہا کہ اے خدا اسے برکت دے. اس کے بعد اس کو اچھی نوکری ملی، اس نے توبہ کر لی، اور وہ گھر رہنے لگا، اور میاں بیوی دونوں کٹھے رہنے لگے. تو یہ ہمارے الفاظ برکت والے، یہ زبان جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ کیا کرتی ہے؟ اس میں بڑی قدرت رکھتے ہیں. اس میں ہم کسی کو مارتے ہیں، کسی کو زندگی دیتے ہیں. اور ہم اکثر اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی زندگیوں میں، ارد گرد میں یہی کرتے ہیں کہ ہم برکت کی بجائے لعنت ہی دیتے ہیں. کیوں لعنت دیتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو ایماندار کرانے والے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں پرانی زبان کو چھوڑ کر نئی زبان بولنی ہے؟ اپنے بچوں کے لیے برکت چاہنی ہے، اپنے بچوں کی زندگی مانگنی ہے کہ خداوند ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی میں کیا کر برکت دے. ہماری بچوں کی زندگی میں تو نظر آئے، ہماری بچوں کی زندگی میں تیری بزرگی، تیرا فضل، تیری حضوری نظر آئے. تو یہ تو ایسے تو نہیں ہونے لگا. اس کے لیے آپ کو کتنے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنے ہم اپنی بیوی کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنے ہیں کہ ہم اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے. یہ ہمارا فرض ہے نا، یہ ہمارے خاندان کا فرض ہے نا کہ ہم صبح اٹھیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لیں، اچھی تربیت دیں. اگر ایلی نے
एली कैन ने अपने बच्चों की ना तरबियत की तो क्या हुए, लानत के सबब खुदा ने उन पर लानत की, वो मर गए, एक दिन दोनों मर गए। और एली भी जब सुना कि उसका बेटे मर गए हैं तो वो भी गिर के हड्डियां टूट गई, ऊपर से गिर गया, फाटक से गिर गया, बड़ी दीवारें होती थी उस वक्त। तो दीदो हमें यानी कि हम आज अपनी जुबान को कंट्रोल करें, आज हम अपनी जुबान के बारे में सोचें कि हम क्या है, हम अपने बच्चों को बरकत देते हैं, हम अपने खानदानों को बरकत देते हैं, हम अपने जो हमारे लिए बुरा चाहते हैं क्या हम उनके लिए बुरा चाहते हैं? कलाम में तो कहीं ऐसा नहीं सिखाया हुआ कि जो तुम्हें चाहते हैं उनके लिए लान चाहो, बल्कि ये फरमाया है उनके लिए क्या करो, दुआ करो, उन्हें बरकत दो। तो दीजो जब हम किसी के लिए बरकत चाहेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। क्या करेगा? जब इसराइल के बारे में, यकूब के बारे में कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं तुझ पर लानत करूंगा। जब हम दूसरों पर लानत करते हैं, अपने बच्चों पर, अपने शहर पर, अपने खानदान पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने साथियों पर, तो खुदा हम पर भी लानत करेगा। तो इसलिए अजीजों हमें क्या करना है, हमें अपनी जुबान को बदलना है, हमें नई जुबान बोलनी है, हमें यीशु मसीह की जुबान बोलनी है, हमें कलाम की जुबान बोलनी है। तो जब हम ऐसे खुदाम के दूर चलाएंगे, खुदाम के दूर को पुकारेंगे, तो खुदा हमारे बच्चों में, हमारे खानदान में, हमारे कारोबार में, हमारी जिंदगियों में कसरत से बरकत देगा और फिर उसका जलाल ज़हर होगा। आप मेरे साथ ज़बूर 127 निकालें, देखें। फिर बच्चे जब हम बच्चों के लिए काम करते हैं, जब हम बच्चों के लिए शफात करते हैं, जब हमारे बच्चे नेक होते हैं, तो जब उनका बाप क्या बार होता है तो उनके बच्चे क्या करते हैं? इसमें लिखा हुआ है 5 आयत में, खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे बड़ा है, जब वो अपने दुश्मनों से फाटक कर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। यानी वो औलाद वाला आदमी, वो बड़ा खुशकिस्मत आदमी है जिसका तरकश यानी औलाद से यानी घर भरा हुआ है, यानी बरकत है, तो वो बड़ा खुशकिस्मत है और उनसे बड़ा है जब वो अपने दुश्मन से क्या करेगा, बातें करेगा, फाटक पर बातें करेगा, तो वो शर्मिंदा ना होगा। इसका एक रूहानी एक पहलू ये है कि जब आपका खावन बाहर गया हुआ है तो आप पीछे से दुआ कर रहे हैं, आपका बाप बाहर गया हुआ है, आप पीछे से दुआ करते हैं, तो उसे रूहानी तक़वियत मिलती है, उसे शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि उसको ये पता होता है कि हमारा बाप, मेरा शौहर बाहर गया है, फाटक में गया है, तो उस शौहर को, उस बाप को भी पता होता है कि मेरे बेटे, मेरी बीवी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, वो मुझे तक़वियत दे रहे हैं और उसे शर्मिंदगी नहीं होगी। यानी वो ईमान पर जो उसके लिए दुआ की जाती है, उसके लिए उसे शर्मिंदगी नहीं होगी, बल्कि वो खुश नसीब होगा। क्या है? खुश नसीब। मेरी तरफ देखें, देख को छोड़े, मेरी तरफ देखें, अब छोड़े, देख फिर खाएंगे हम। क्या? वो खुश नसीब होंगे जिसका तरकश भरा हुआ है और जिसके बच्चे, जिसके बीवी, जिसके क्या करते हैं, शफात करते हैं। हमारा शोहर जब बाहर जाता है, हम कितनी दुआ करते हैं उसकी। जब कोई बेटा घर से बाहर जाता है, उसकी वालदा कितनी उसके लिए दुआ करते हैं, कितनी बरकत चाहते हैं हम। ये दीदो हमारा फर्ज है, हमें फिक्र होनी चाहिए, खुदा मेरा बेटा, मेरा शोहर, मेरी बेटी बाहर गई है, उसकी हिफाजत करना और शरीर अबलीस से बचाना, यह बरकत का काम। तो दीदो अगर हम अपनी जुबान में बरकत चाहेंगे, अगर हम अपनी जुबान को नारी जुबान करेंगे तो फिर ऐसा हो सकता है, वरना हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हमारी जिंदगियों में कभी बरकत नहीं आएगी। हमने मरकज में पढ़ा है कि वो मेरे नाम से क्या करेंगे, बदरूहों को निकालेंगे। क्या करेंगे? बदरूहों को निकालेंगे। तो आज हमारे अंदर कितनी बदरूह हैं, आज हमारी जुबान में कितनी बदरूह हैं, आज हम कितनी लानतें करते हैं,
آج ان سے ہم نے توبہ کرنی ہے. آج اپنے اولاد کے لیے برکت چاہنی ہے. آج اپنے گھرانے کے لیے برکت چاہنی ہے. آپ اگر اپنی زبان کو چینج کر دیں گے تو خدا آپ کی زندگی کو چینج کرے گا. خدا آپ کی زندگی کے سارے جو خیالات ہیں، نظریات ہیں، اس کو تبدیل کر دے گا. صرف آپ کی زبان کی بدلنے کی ضرورت ہے کہ آپ مبارک کہیں اور برکت دیں اور برکت دیں. خدا ایسا کرنے کی آپ سب کو توفیق اور برکت. آمین.